میں کہیں گا قرآن زیادہ تھا کم، تو پھر یہ الزام ہے قرآن پر، اس لیے کہ اللہ نے جتنا چاہا جیسے چاہا اتارا، جتنا چاہا جیسے چاہا باقی رکھا یا ختم کر دیا، اور جتنا چاہا جیسے چاہا اس کو بھلا دیا۔ اب جو قرآن باقی ہے وہی حقیقی قرآن ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، وہی حقیقی قرآن ہے، اس میں اب کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب بے بنیاد باتیں، اس کی کوئی حقیقت نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں آپ نے بتایا کہ قرآن زیادہ تھا۔ وہ جو زیادہ اور کمی تھا میں بتا دیا، وہ منسوخ کی شکل میں تھا، کچھ منسوخ آج بھی قرآن میں جو لائق عمل نہیں، کچھ منسوخ حدیث میں چلے گا جو نکال دیا گیا، اور کچھ بھلا دیا گیا صحابہ کے ذہنوں سے، جیسے کہ سورہ توبہ سورہ بقرہ سے بھی بڑی ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو قرآن کے ناسخ اور منسوخ اس پر بھی ہم جو ہے کچھ باتیں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم فیض بھائی، قرآن پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے کیا؟ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کے پڑھنے کے لیے کیا وضو ضروری ہے، شرط ہے؟ تو آئیے اس کی تفصیلات میں دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اسلام میں 2 ہی عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے وضو شرط ہے، فرض ہے، کنڈیشن ہے، اس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوتی۔ پہلی نماز، دوسرا طواف۔ نماز اور طواف 2 ایسی عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، غسل بھی ہو اور وضو بھی ہو تبھی ہونگا۔ اس کے علاوہ ساری عبادتوں کے لیے وضو سنت ہے، مستحب ریکمنڈڈ ہے، مباح ہے، جائز ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط، کنڈیشن اور فرض نہیں ہے، لہٰذا قرآن اس میں شامل نہیں ہے۔ قرآن کو وضو سے پڑھنا، اسی طرح ہر عبادت کو وضو سے کرنا اچھی بات ہے، لیکن شرط ایز اے کنڈیشن صرف 2 عبادتیں ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا قرآن کے لیے وضو ہونا کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، مستحب ہے، سنت ہے، مباح ہے، لیکن کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر آپ غسل سے ہو تو کافی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو، اب وہ آیت کا کیا، لا یمسون الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر سوائے پاکیزہ، تو یاد رکھیے اس کے تعلق سے علماء کی آپ تشریحات پڑھیے۔ اس میں اکثر علماء نے لکھا مطہرون جو کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے پاکیزہ ہو۔ اس سے مراد ہے جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ محمد پر نعوذ باللہ شیطان اترتا ہے وحی کو لے کر، قرآن کو لے کر، تو تب اللہ نے کہا لا یمسون الا المطہرون، اس قرآن کو لوح محفوظ پر کوئی نہیں چھو سکتا مگر سوائے فرشتوں کے۔ واحد اس کانٹیکسٹ میں مطہرون جو پہلے سے پاکیزہ ہو، فرشتے، تو شیطان لے کر اترتا ہے، جو مشرکین کا الزام تھا اس کے جواب میں آیت آئی، اس کو فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ضروری ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، میرا علم ہے، 2 ہی عبادتیں جس میں وضو شرط ہے، ایز اے کنڈیشن ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوں گی، وہ ہے نماز اور طواف۔ اس کے علاوہ سب کے لیے سنت مستحب ہے، لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو آپ ہمیشہ بغیر وضو سے پڑھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وضو بغیر وضو سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ تو لہٰذا نماز اور طواف کے علاوہ ساری عبادتوں میں وضو مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ پھر بھی ایک آپ نے بھی اس سے پہلے بولے کہ حرف چینج کرنے والا کافر ہے، تو قرآن کے مفہوم کو چینج کرنے والا کیا ہے؟ اور دوسرا، اینڈرائڈ اپلیکیشنز میں قرآن وغیرہ ہوتے ہیں تو آفس وغیرہ میں باتھ روم میں بھی لے کر جاتے ہیں، تو اس معاملے میں کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کے الفاظ چینج کرنا ہو تو کافر ہے، معنی چینج کرنے والا کیا ہے، مفہوم؟ تو یاد رکھیے اگر قرآن کا کوئی مفہوم کتاب اور سنت کے موافق ہو، اقوال صحابہ کے موافق ہو، یا اہل علم میں اس کا وہ معنی لیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی معنی نہیں۔ لیکن اگر کوئی بالکل ہی الٹ معنی لے اور وہ کرے تو میں کہوں گا وہ انسان گمراہی کی طرف انسانیت کو لے جا رہا ہے، لیکن اسے ہم کھلے طور سے کافر نہیں کہیں گے، لیکن وہ گمراہ ہے اور وہ گمراہی کی طرف انسانیت کو لے جا رہا ہے، اس کی گمراہی کی پکڑ کی جائیں گی اور اس کی سخت طریقے سے اصلاح کی جائیں گے، لیکن ہم اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ قرآن کو نہیں چینج کر رہا ہے نا،
سمجھ رہا ہے؟ ایکچولی ورڈنگ سے کچھ نہیں کر رہا ہے لیکن معنی میں کھیل کر رہا تھا کہ امت میں بگاڑ لائے. ہاں بگاڑ کس معنی کا لا رہا تو کافر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہوں گا. سمجھ رہا؟ تو لہٰذا اس کی اصلاح کی جائیں گی, اس کی پکڑ کی جائیں گی. رہا معاملہ دوسرا بھائی کا سوال کہ قرآن اینڈرائڈ اپلیکیشن میں ہوتا ہے تو کیا اس فون کو لے کے باتھ روم وغیرہ ہم جاتے ہیں تو کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن جو موبائل کی شکل میں ہوتا ہے یا کسی اور شکل میں ہوتا ہے, الیکٹرانک فارم میں ہے, یہ حقیقت میں اس کی وہ حرمت نہیں جو مصحف کی حرمت ہے. مصحف مطلب جو کتابی شکل میں قرآن ہوتا ہے, بک فارم میں جو ہوتا ہے, اس کو آپ بیت الخلاء نہیں لے جا سکتے. لیکن جب ہم اینڈرائڈ اپلیکیشن کی بات کریں, اینڈرائڈ اپلیکیشن قرآن نہیں ایکچولی, وہ ایک فون ہے اور فون میں ایک اپلیکیشن ڈالا گیا ہے جس کی حرمت مصحف کی جیسی نہیں ہے, کتاب کی شکل میں نہیں ہے. تو لہٰذا اگر اینڈرائڈ اپلیکیشن میں قرآن ہوتا ہے اس کو باتھ روم لے جانے میں کوئی مسئلہ اور کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سنا نہیں جائیں گا اور پڑھا نہیں جائیں گا, وہ بات تو ہے سب کو سمجھ میں آتی, ٹھیک ہے. لیکن لے جانے کے حد تک مسئلہ نہیں, اس لیے کہ اینڈرائڈ اپلیکیشن کی ویسی حرمت نہیں ہوگی جو ایکچولی قرآن کی جو وہ بک فارم میں ہوتا ہے حرمت ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر ویسے فون میں قرآن ہو, عورتیں حائضہ ہوتی ہے ان کا اپلیکیشن ہے تو بھی وہ ہاتھ لگا سکتی ہے, اس لیے کہ ایکچوئل وہ قرآن نہیں ہے, ایک فون ہے اس میں قرآن ہے. اسی طرح باتھ روم جاتے ہیں تو بھی جیب میں ڈال کے لے جا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو اپلیکیشن میں واٹس ایپ کے ذریعے فوٹوز کے ذریعے آتی ہے, لیکن قرآن ایک الگ اپلیکیشن ایک الگ چیز ہے اور اس کی حرمت قرآن جیسی نہیں ہوگی. تو لہٰذا اگر کوئی اینڈرائڈ کی شکل میں یا کسی اور اپلیکیشن کی شکل میں قرآن جیب میں رہتا ہے لے جانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہاں اگر ایکچوئل مصحف ہے تو پھر وہ باتھ روم میں یا طہارت خانوں میں, بیت الخلاء میں یا واش رومس میں اسے نہیں لے جانا چاہیے, باہر رکھ کر جائے, آ کر پھر اس کو وہ پھر رکھ سکتا ہے. لیکن اینڈرائڈ اپلیکیشن کی حرمت مصحف کی حرمت کی جیسی نہیں ہے. فائز بھائی ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپنے مکانوں میں جو بوسیدہ قرآن ہو جاتی ہے, جو پرانے اوراق ہو جاتے ہیں, تو انہیں ایک کسی پانی کے اندر ڈال دینا چاہیے یا جلانے کی کچھ اجازت ہے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآنی اوراق, بوسیدہ اوراق یا دینی کتاب جس میں قرآن اور حدیث لکھی ہوتی ہے اس کا کیا کیا جائے, جلایا جائے, پانی میں بہا جائے یا کیا کیا جائے؟ تو اس تعلق سے یاد رکھیے علماء کی کئی اقوال ہے. پہلا, اس کو دفن کر دیا جائے, سب سے اچھا طریقہ, مٹی کھودی جائے, گڑھا کھودا جائے, ڈال دیا جائے. دفن کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ وہ خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے, کیڑے مکوڑے اسے کھا لیں گے اور ختم ہو جائیں گا. لیکن امکان اور ڈر یہ بھی ہے کہ اس پہ کھڑا ہو جائے, اس پہ بھاگے, اس کو رون دے تو پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو ایسی جگہ ڈالے جہاں لوگ عام طور سے ایسی کتابوں کو ہی ڈالتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا. دوسرا یہ کہ سوکھے کنویں یا سوکھے ایسے علاقے یا غار یا کنویں جہاں یہ کتابیں رکھی جاتی ہوں وہاں آپ ڈال دے لے جا کر, ٹھیک ہے. لیکن ایسا کنواں نہ ہو جس میں پانی ہو, ایسی چیز نہ ہو نہر جس میں پانی پیا جاتا ہو یا کاشتکاری کھیتی کے لیے استعمال ہوتا. لیکن ڈیڈ کیوز یا سوکھے کنویں اب جو کام نہیں آتے آپ ان میں ڈال دیں. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہا دے, ایسا بھائی کہہ رہے ہیں, پہلے زمانے لوگ بہاتے تھے, یا پھر پانی میں بھگا دے, بھیگنے کے بعد سیاہی الگ ہو جاتی ہے, پیج الگ ہو جاتا ہے, گلتی بن جاتی ہے, تو اس گلتی کو پھر وہ دفن کر دے, کہیں ڈال دیں. اگر آپ کو لگتا ہے یہ ساری چیزیں ممکن نہیں, پانی بھی نہیں مل رہا, گفا بھی نہیں مل رہی, کنواں بھی نہیں مل رہا, دفنا بھی نہیں سکتے, آخر کیا کروں, حد کیا کروں, یہ اڑ جائیں گا یا نقصان ہوگا, تو پھر آخری حد میں کہوں گا, دل گوارا نہیں, آخری حد کچھ لوگ کرتے تھے کہ اس کا کوئی اگر چارہ نہ ہو تو وہ جلاتے تھے اور اس کی جو راکھ ہوتی تھی اس کو لے کر انجن پہ وغیرہ مل دیتے تھے, تاکہ چونکہ کبھی کبھی جلنے کے بعد بھی صفحات پہ لکھا ہوا دکھتا ہے تو وہ اس کو یا تو پانی میں بہا دیتے تھے. لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہوں گا جلانے کا میں قائل نہیں ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں جلاؤ مت, اس لیے کہ اس سے کہیں نہ کہیں حرمت کو دھکا پہنچتا ہے اور دیکھنے والے کو بھی جذبہ آ جاتا ہے, اور کبھی کبھار بچے وغیرہ دیکھ لے تو غلط معنی لے سکتے ہیں. لہذا جلائیے مت, دفنانا سوکھے کنویں یا غاروں کے اندر لے جا کے رکھنا, یا پانی میں ڈال دو, پانی میں ڈالنے کے بعد سہ نکل کے دھو دو, گلتی بن جاتی ہے, گلتی کو لے جا کے دفنا دو, سب سے اچھا. نہ پرنٹ بچتا ہے نہ کچھ بچتا ہے, گلتی پوری کتاب دھل جاتی ہے, ویسا کرنا پریفریبلی زیادہ اچھا ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, یا پھر میں تو کہوں گا ایسی تنظیم ہونا چاہیے جیسے کہ گلف میں ہوتا ہے, حکومت کی طرف سے ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا ہر مسجد میں, لوگ جاتے ڈبے میں ڈال دیتے. ماشاءاللہ اورنگ آباد میں بھی ایک تحریک شروع ہوئی تھی, لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا, پتہ نہیں بعد میں کیوں بند کر دیا. اور ورنہ وہ کیا کرتے تھے, قرآن لیتے تھے, جمع کرتے تھے, پھر اس کو گرم پانی میں گھلاتے تھے جس سے انک الگ ہو جاتی تھی, پیج الگ, اور پھر وہ گلتی کو لے جا کے دفنا دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ زیادہ بہتر طریقہ جلانے کے مقابلے, تو میں یہ کہوں گا پریفریبلی گھلائیے, دفنائیے یا کہیں لے جا کے رکھ دیجیے, زیادہ بہتر طریقہ بنسبت جلانے کے. لیکن الٹیمیٹلی اگر کوئی رسک ہے, قرآن کی کافروں کے ہاتھ میں لگنے کا ڈر ہے, پھٹے ہوئے مصحف کا اڑ کر ادھر ادھر جانے کا ڈر ہے, کسی شرارت پسند آدمی کا آپ کہیں ڈال دیں گے وہ بیچ دیں گا لے آ کر, پھر وہ پڑاخوں کی شکل میں آ جائے گا, کچھ بھی ان کا ڈر ہے, تو جلانا بھی ایک سلوشن ہو سکتا ہے. لیکن میں کہوں گا اس کو استعمال نہ کرتے, دوسرے طریقوں کو استعمال کیا جائے, وہ زیادہ بہتر ہے. السلام علیکم. موضوع سے الگ ہے, اپنے جو دینی اجتماع ہوتے تھے اس کے اوپر مقرر کا فوٹو لگانا کیسا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں اس سے مقرر کا فوٹو لگانا کیسا ہے. بہرحال میری اگر ذاتی رائے آپ لے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ نہ لگائی جائے, اور میں ذاتی طور سے پسند بھی نہیں کرتا ہوں.
اور نہ ہی اپنی فوٹو لوگوں کو دیتا ہوں. ہمیشہ کہتا ہوں مت ڈالے، لیکن کچھ جگہ بہرحال ڈال دیتے ہیں. وہ جواز نکالتے ہیں کہ فوٹو از امیج کیپچرنگ، تصویر بنانا جو تھا عربی میں اس کا الگ معنی ہے. بہرحال اس میں علماء کا ابھی بھی اختلاف ہے، اور ہم دونوں ہی علماء کی عزت کرتے ہیں، دونوں سلف سے، اور امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں کوئی ایک ایسا حتمی فیصلہ آ جائے کہ ہاں یا نہ. جب تک چونکہ نہیں آتا میں حرام بھی نہیں کہوں گا اور صحیح بھی نہیں کہوں گا، لیکن میری ذاتی طور سے میں احتیاط کرتا ہوں اور کبھی میں فوٹو پسند نہیں کرتا ہوں، اور یہی مشورہ میں سب کو دیتا ہوں، اور یہ زیادہ بہتر اخلاص سے قریب بھی ہے، اور اختلاف کے مسئلے میں بچے رہنا، اپنے آپ کو نہ ڈالنے کے قریب بھی ہے. تو بیٹر ٹو اوائڈ اٹ میں کہوں گا، لیکن کوئی ڈالتا ہے تو میں اس کو غلط بھی نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ ابھی علماء کی ایسی رائے ہے کہ کیا جا سکتا ہے، انفارمیشن کے لیے، پہچان کے لیے، بتانے کے لیے. واللہ عالم میں کہتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، لہٰذا بھی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. ذاتی طور سے میں پسند نہیں کرتا ہوں، ذاتی طور سے میں کہتا ہوں کہ نہ کرے تو زیادہ انشاءاللہ عزیز وہ بہتر رہے گا. السلام علیکم. سود لینا حرام ہے، لیکن دینا اور اس کے تعلق سے جو بھی یعنی اس کے کام میں جو ایسے آرگنائزیشن میں کام کرنا، یا پھر ہاؤس بلڈنگ جو لون ہوتا ہے گورنمنٹ سرونٹ کے لیے، تو اس کے لیے کیسا ہے وہ؟ دیکھیے بھائی نے کہا سود کا دینا تو حرام ہے، لینے کا کیا معاملہ. تو دیکھیے سود کا لینا اور دینا اور اس کا لکھنا، اس میں گواہی دینا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں یاد رکھیے. اور آپ کی ایک حدیث میں فرمایا سود کا لینے والا اور دینے والا اور اس پہ گواہ بننا چاروں بھی گناہ میں برابر ہے. بھائی کا سوال تھا کیا دینا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم لے رہے نہیں بھائی دے رہے، لیکن تو سود کا لینا اور دینا اور اس پہ گواہ بننا، گواہ دو ہوتے ہیں نا، تو لینے والا اور دینے والا اور دو گواہ، یہ چاروں بھی آپ نے فرماتے برابر ہے گناہ کے اندر، ایک جیسا گناہ ہے. تو لہٰذا آپ نہ ہاؤسنگ فائنانس کے لیے لون لیجئے، نہ وہیکل کے لیے لون لیجئے، ہینڈ لون لیجئے وداؤٹ، اگر سودی وداؤٹ انٹرسٹ لون ہوتے وہ لیجئے، لیکن اگر سودی لون ہے تو لینا دینا، لکھنا، گواہ بننا، حساب کرنا، کام کرنا، جہاں 100% سودی کاروبار ہوتا ہے جیسا بینکس ہے، اور یہ یہاں اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے. آپ بولیں گے بھائی میں لے رہا کہاں دے رہا ہوں، تو دینا بھی درست نہیں. تو لہٰذا آپ ایسے لونز نہ لیں جو سودی ہوتے ہیں، سودی کاروبار پہ ہوتے ہیں. ایسی جگہ جاب نہ کریں جہاں سود پر ہوتا ہے. تفصیلات کے لیے میرا کیا بینک میں جاب کرنا درست ہے، اسی طرح کیا گھر کے لیے لون لینا درست ہے، میرے تفصیلی جوابات نیٹ پر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ کر انشاءاللہ عزیز فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا بھائی نے سوال میں اضافہ کیا کیا ہم سود کسی کو دے تو کیا ہماری کمائی حرام ہو جاتی ہے؟ دیکھیے کمائی اگر حلال ذریعے سے ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سود چونکہ لے رکھا اس کا الگ گناہ ہے. سمجھا؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 100 روپے لیے کسی سے، 100 روپے پہ حلال تجارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیسے سے کچھ خرچہ بھی کر رہا ہے اور سود بھی دے رہا ہے اس 100 روپے کا، تو میں کہوں گا بزنس تو حلال ہے، لیکن جو پیسہ لے رکھا ہے وہ حرام ہے. سمجھ رہے آپ؟ مطلب پیسہ، اور جو سود دے رہا ہے وہ ایک حرام کام کر رہا ہے. لیکن کیا ایسے آدمی سے میرے تعلقات کیسے؟ تو میرے تعلقات ہو سکتے چونکہ وہ سود کے پیسوں سے کام نہیں کرتا ہے، وہ اپنے حلال کمائی میں سے سود دیتا ہے نکال کے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ جیسا کہ کوئی بھی آدمی 100% تو سود پہ کچھ بھی نہیں کرتا، ہم بھی جانتے ہیں بینک 50% 40% کی وعدے دیتی ہے لون، ٹھیک ہے، تو حلال تو پارٹ ہے ہی اس کا. تو لہٰذا ہمارا ٹرانزیکشن اس سے درست ہے. وہ جو سود دیتا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، لہٰذا اس کو وہ سود دینا چھوڑنا چاہیے. اپنے بزنس کو جتنا حلال ہے اسی پر کرنا چاہیے. لیکن کیا اس کی انکم حرام ہوگی؟ تو میں کہوں گا انکم تو حرام نہیں ہے، لیکن جو سود دے رہا ہے وہ سود لے گا، اتنا حصہ تو غلط ہے. اس کو چاہیے اللہ سے اس معاملے میں توبہ کرے اور اتنا بزنس کا تو بند کرے، یا تو جلدی نپٹائے سود کو، توبہ کرے تو باقی اس کا پیسہ پھر حلال ہے اور وہ اپنے کاروبار کو کنٹینیو اسی میں کر سکتا ہے. اسی پر اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر.
i+ TV, बेहतर जिंदगी के लिए। يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ السلام علیکم ناظرین، میں خالد خان آپ کا ہوسٹ اور دوست پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام آپ بخوبی جانتے ہیں گھر گھر کے مسائل۔ جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں، آپ کے مسائل جو میں شیخ تک پہنچاتا ہوں، شیخ خالد جمیل مکی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اپنی باتوں کو بالکل بھی طویل نہ کرتے ہوئے میں آپ کو لے چلتا ہوں، روبرو کراتا ہوں خالد جمیل مکی صاحب سے۔ شیخ محترم، بہت بہت شکریہ پھر سے ایک بار آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوال و جواب کا سلسلہ پھر سے شروع کروں۔ جی جزاک اللہ۔ شیخ محترم، میرا آج کا سوال، پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بچوں کی تربیت کے اوپر بات کی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شیخ تھوڑا سا ایک آدھ ایپیسوڈ بچوں کی تربیت پہ ہمیں اور کرنا چاہیے۔ انہی سے کچھ ریلیٹڈ سوالات میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ شیخ محترم، میرا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کو جو ہم کھلونے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، اور کیا کھلونے کھیلنے کے لیے بھی اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ ہے؟ اسلام نے اس میں بھی کیا ہماری رہنمائی کی ہے؟ جی ہاں، بے شک ہمارا دین ایک کامل اور شامل دین ہے الحمدللہ، جو بچوں سے لے کر کے اور بوڑھوں تک، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ زندگی سے لے کر کے موت تک کی تربیت الحمدللہ اس دین کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہر آدمی اس دنیا کے اندر بچپن گزارتا ہے، تو ان کے متعلق اگر اس دین کے اندر رہنمائی نہیں رہے گی تو یہ دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کا سوال ہے، کیا بچے کھلونے وغیرہ انہیں دیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں ایک عظیم بات اور بہت بڑی بات ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ آج کے اس سوال کے لیے ایک دلیل ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس ہوئے تو دیکھا کہ انہوں نے ایک جگہ پردے کے پیچھے کوئی چیز چھپا رکھی اور ہوا چلی تو وہ پردہ ہٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے؟ جی، تو وہ جو چیز بنائی تھی انہوں نے تمثیل یعنی شکل، وہ ایک گھوڑے کی شکل تھی جو، جی، اور اس گھوڑے کے 2 پر انہوں نے بنائے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے؟ کہنے کہ گھوڑا ہے۔ کہنے کہ اس کے گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ تو کہنے کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے 2 پر تھے؟ الحمدللہ۔ تو یہ تو ایک دلیل ہے کہ اس عمر میں بھی انہوں نے کھلونوں سے کھیلا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ وہ خود لعبہ، یا اس کو دمیا کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی اسے گڑیا کہتے ہیں ہم لوگ۔ وہ گڑیاں خود جو ہے وہ کپڑوں وغیرہ سے یا اس وقت جو چیزیں میسر تھیں ان سے وہ بناتی تھیں۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ ان کی سہیلیاں بیٹھ کر کے کھیل رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں داخل ہوئے، وہ بھاگ کر کے جا کر کے وہ چھپ گئیں۔ تو یہ چونکہ بچوں کی فطرت سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ اس عمر میں بچوں کو کھلونا چاہیے، انہیں حرکت کرتے رہنا چاہیے۔ جو رہ گیا مسئلہ کہ انہیں کس نوعیت کے کھلونے دیے جا سکتے ہیں، تو یہ جو بھی 2 مثالیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، ظاہر سی بات ہے گڑیے کی ایک تصویر کسی انسان کی تصویر ہوگی، گھوڑے کی تصویر، یہ گھوڑا ذی روح جانور ہے، یعنی زندہ جاندار ہے، جان والا جانور ہے یہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی بچے کو یا کسی بچی کو ایسی چیزیں کھلونے میں اگر دی جاتی ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ اسلام میں صورت بنانا یا مجسمہ بنانا یا تمثیل بنانا یہ بہت ہی وعید کی بات ہے کہ اگر کوئی ذی روح کی تصویر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس میں جان پہنانے کے لیے کہیں گے جو ہے۔ تو وہ چیز اتنی بری ہونے کے باوجود بھی بچوں کو گویا کہ اس میں رخصت دی گئی ہے ان کی طبیعت کے میلان کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نظر نہیں آتی ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ محترم، ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، کچھ بچے ڈرائنگ کرتے ہیں جو
پیپر کے اوپر پینسل سے ڈرائنگ کرتے ہیں تو وہ بطخ اور چڑیا اور پیڑ اس ٹائپ کی چیزیں بناتے ہیں. تو شیخ کیا ہمیں اس میں بھی بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ آپ کو بنانا ہے اور یہ نہیں، اس چیز کی تصویریں نہیں بنانی ہیں؟ ہاں دیکھیے یہ بات آ گئی تربیت سے جو ہے جی، کیونکہ بچے یہ کسی کے حکم پر یا کسی کے اشارے پر وہ ایسا کام کریں گے. جی جی ہاں. تو اب یہاں دیکھنا ہے کہ جو استاذ یا جو استانی انہیں پڑھا رہا ہے یا پڑھا رہی ہیں تو انہیں چاہیے کہ بچوں سے کیا بنوانا چاہیے. اگر وہ لوگ تصویریں بناتے ہیں جاندار کی تو اس حدیث کی روشنی میں وہ گویا کہ گنہگار ہوں گے جو ہے. بچہ وہاں گنہگار نہیں ہوگا. یہاں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ان کا ہے جو لوگ بچے کو اس چیز کا حکم دیتے ہیں یا بچے کو مکلف کریں گے میں یہ کر کے لے کر کے آنا ہے جو ہے. تو اولا تو ان تمام چیزوں سے بچنا. ایک رہنمائی ہمیں اس سلسلے میں بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی بنانا ہی چاہتا ہے یا استاد یا وستانی یہ چاہتے ہی ہیں بچوں کو مشغول رکھا جائے، ان کی طبیعت میں ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع دیے ہیں، بہت ساری چیزیں دی ہیں، بہت ساری صورتیں دی ہیں. بھئی درخت کی تصویریں آپ بناؤ، پہاڑوں کی تصویریں آپ بناؤ، ہاں زمین کی بناؤ، چاند کی بناؤ، سورج کی بناؤ، تاروں کی بناؤ. ہاں پھر فضا میں آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان تمام جو ضروری نہیں ہے کہ انسان جاندار کی تصویر بنائے. تو ان چیزوں کے ذریعے سے بچوں کو مشغول رکھا جا سکتا ہے اور انہیں ایک آرٹ اس طریقے سے آ جائے گا. آج جو لوگ الحمدللہ دین پسند لوگ ہیں اور شریعت کے جو معاملات مفہوم جانتے ہیں، آج دیکھیں ان کے گھر کے اندر جائیے تو ماشاءاللہ ایسی ایسی سینریاں نظر آتی ہیں کہ جو دیکھ کر کے انسان تعجب پڑ جاتا ہے. کائنات میں اللہ نے ایسے ایسے مقام بنائے ہیں کہ انسان دیکھ کر کے وہ معذور، جبکہ وہاں پر کوئی نہ جانور ہوتا ہے، نہ پرندہ ہوتا ہے، نہ کوئی چیزیں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ بچوں کو ایسی تربیت کریں، ایسی چیزوں کو بنا کر لانے کے لیے کہیں جو چیزیں ان کے لیے مفید ہوں اور شرعی طور پر یہ نقصان میں نہ پڑے جو ہے، گنہگار نہ ہو. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. شیخ محترم میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بچوں کے بال جو مونڈے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ موقعوں پر بچوں کے آدھے بال کاٹ دیے جاتے ہیں اور آدھے بال چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو شیخ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ لوگ؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ یہود اور نصارہ جو اغیار قومیں ہیں، یہ معاشرے میں فیشن کے طور پر ان تمام چیزوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ قرآن اور حدیث کی اسٹڈی کرتے ہیں اور اسلام جن چیزوں سے انہیں روکتا ہے ان چیزوں کو بطور فیشن یہ پھیلاتے ہیں جو ہے. ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو سوال کیا آپ نے کہ بال کے موڑنے کا یا اس کی جو اسٹائل ہے، اس کا جو طریقہ ہے، ابھی جو معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کہ وہ یہاں سائڈ سے صحیح بتایا جاتا ہے اور اوپر جو ہے وہ گھاس کی طرح سے وہ اگا رہتا ہے جو ہے. تو یہ در حقیقت اسلام میں یہ منع ہے اور اسے عربی میں کہا جاتا ہے قضا کہا جاتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے بال کم کر لیے جائیں اور اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آج اس چیز کو فیشن میں داخل کر دیا گیا ہے اور آج بیشتر نوجوان طبقہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بال کون رکھتا ہے، کن لوگوں کے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ غیروں کے. اسلام کا یا تو بال مڑانا ہے یا اسلام میں بال چھوٹے رکھنا ہے. اس کی کوئی اگر مشابہت غیر سے اگر پائی جاتی ہے تو اسلام اس سے منع کرتا ہے. یعنی ہمارے یہاں بھی اگر کوئی قوم جو غیر قوم ہے وہ اگر کوئی بال کی اسٹائل اگر وہ اپنا لے اور اس اسٹائل سے، اس انداز سے اس قوم کی پہچان بن جائے تو وہ پہچان اس قوم کی پہچان ہے جو اسلام پر نہیں ہے، تو اس سے بھی ہمیں اسلام روکتا ہے. چاہے جائے کہ یہود و نصارہ کسی انداز کو رواج دیں اور ہمارا نوجوان طبقہ اس کے پیچھے پڑ جائے. اور اس حدیث کی روشنی جو بار بار اس موقع سے پڑھی جا سکتی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے. اسی لیے اس کی مثال علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دی ہے کہ ان الطیور علی اشباہہا تقوی، پرندے اپنے ہی جنس کے پرندوں کے ساتھ رہتے ہیں. کبوتر کو آپ نے کووں کے ساتھ اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. بگلے بگلے کے ساتھ رہیں گے جو ہے، چیل چیل کے ساتھ رہیں گے، گدھ گدھ کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی مثال انہوں نے دے دی ہے سمجھانے کے لیے کہ وہ آدمی اگر اس نوعیت کے اگر وہ بال رکھتا ہے یہ بال پسندیدہ نہیں ہے اور یہ غیروں کی مشابہت ہے اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسے بال نہ رکھیں جو اسلامی
طریقے کے خلاف ہوں اور اسلام میں اس سے روکا گیا ہو۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ شیخ محترم کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ ہم نے ان سے پوچھا تھا ایک چھوٹا سا معمولی سوال، اور انہوں نے اتنی خوبصورت انداز سے اس بات کو الیبریٹ کر کے آج کے جنریشن تک اس بات کو لے گئے اور نشاندہی کی نوجوانوں کے اوپر بھی۔ ضرور بضرور آپ نے اپنے نزدیک میں، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی نہ کسی کے آپ نے بال اس طرح سے دیکھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے اس معاملے میں کہ اس طرح کے بال نہ کٹائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو کام کرنے سے روکا ہے، کیا آپ وہی کام نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طریقے سے بال کاٹنے کا۔ تو پلیز اس بات پہ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے آپ کو روکتے ہیں اس کام سے رک جائیے، بھلائی اسی میں ہے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ شیخ محترم سے میں پوچھتا ہوں اگلا سوال۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ لڑکوں کو آج کل دیکھا گیا ہے کہ کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں وہ، تو شیخ یہ بالی پہننا کیا اسلام میں جائز ہے؟ یہ دنیا جانتی ہے کہ زیورات یہ عورتوں کے لیے ہیں جی، اور عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں، اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن زیورات کا تذکرہ ہے ان میں گلے کا ہار، کان کی بالیاں ہیں، ہاتھوں میں کنگن ہیں، پیر میں پازیب ہیں، خلخال جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند اقسام کے لباس انگوٹھی ہے، تو یہ زیورات ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا تھا اس زمانے کے اندر۔ کان میں بالیاں یہ عموماً عورتوں کی مشابہت ہے، لیکن آج موجودہ زمانے میں اس چیز کو رواج دے دیا گیا ہے، اور کہیں بھی کسی ملک میں آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ وہاں کے مسلمان کان میں بالیاں پہنتے رہے ہوں، اور پہنیں گے کیوں؟ جی، اسلام میں اگر اس کی اجازت ہے تو پہنے گا، اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو نہیں پہنے گا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ اسلام میں مردوں کے جو لباس کا تذکرہ ہے، جیسے میں نے عورتوں کو بتایا کہ ان کے لیے یہ زیورات کے الفاظ آتے ہیں، مردوں کے لیے کسی طرح کے کوئی زیور کا سوائے انگوٹھی کے اور کسی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ گویا کہ کان میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یا اسلام نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ غیروں کی چیز ٹھہری، پھر غیروں کی چیز اگر ٹھہری تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ پھر وہ حدیث ہم یہاں کوٹ کریں گے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے، اگر یہود پہنتے ہیں تو گویا کہ وہ یہودوں کی نقالی کر رہا ہے، نصارہ اگر پہنتے ہیں تو نصرانیوں کی نقالی کر رہا ہے، عورتیں پہن رہی ہیں تو گویا کہ وہ عورتوں کی نقالی کر رہا ہے۔ اور یہ لباس میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے، لباس یہاں تک کہ بالوں کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جو بال بالکل یعنی آپ پہچان نہیں پائیں گے، خاص طور سے جو بالغ نہیں ہوتے ہیں بچے، ابھی داڑھی اور مونچھ کے بال اگر نہیں اگے ہوئے ہیں اور بال ان کے اتنے لمبے ہو جائیں تو آپ کو یعنی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ محترم، میرا آج کا اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، کچھ گھر ہی میں 4 لوگ منا لیتے ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، کچھ لوگ ہال سجاتے ہیں۔ شیخ یہ سالگرہ منانا کیسا ہے؟ یہ بھی غیروں کی تقلید ہے۔ جی، ہمارے اسلام میں کسی کے لیے اس طرح کے ان کی پیدائش کی یادگار منانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ
انسانیت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے جی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. جی ہاں. تو اگر یہ دین کا اگر حصہ ہوتا تو حضرت حوا علیہ السلام وہ پیدا کی گئیں، ہاں ان کا ہونا چاہیے، یا جتنے بھی ہمارے 1,24,000 انبیاء کرام جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان کا کبھی کسی نے نہیں منایا جائے. لیکن کچھ لوگوں نے بعد کے ادوار میں ایسا شروع کیا جی جو غیروں کی ہیں اور اب ہمارے دین کے اندر آ گئی. ہاں، تو غیروں کی چیزیں ہمارے یہاں آ جائیں تو وہ غیروں کی چیزیں ہوئیں، وہ ہماری چیزیں نہیں ہوئیں. تو جو غیر کی چیز کی مشابہت کرتا ہے تو گویا کہ وہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے، ہمارا دینی طریقہ نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے انسان کیا بتلانا چاہتا ہے، یعنی مقصد کیا ہے. انسان ایک وقت تھا پیدا ہوا، اس وقت خوشی منایا تھا آدمی نے. جی اب وہ اس وقت جو ہے وہ جو خوشی منا رہا ہے اور اس کی وجہ سے مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، اسے بتانا کیا چاہتا ہے. جی یعنی گویا کہ ایک بے مقصد ایک عمل ہے. اور وہاں تو انسان کو رونا چاہیے کہ بھی 1 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اب کم ہو گیا، اب 1 سال کم ہوگا، تو وہاں پر تو اس کو غمی منانے، اگر اجازت ہوتی تو غمی منانا چاہیے تھا. لیکن خوشی منانے کی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی ہے. پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے سے انسان کو اس کی خوشی کا کیا تعلق ہے جو ہے. لیکن نہیں، آج اس طریقے پر دنیا میں بدعتیں رائج ہو گئی ہیں، اور کچھ لوگ دین کے نام پر بھی اور کچھ لوگ جو ہے غیروں کی مشابہت اختیار کر کے اور ایسا لوگوں نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے، اور ہر سال جو ہے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں جو درست نہیں. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، شیخ محترم نے بتایا کہ برتھ ڈے منانا، سالگرہ منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کی مشابہت کرنا ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. تو امید کرتا ہوں شیخ محترم نے جو بتایا ہے آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کیجئے، پوری اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے شیخ محترم سے ہم اگلا سوال پوچھتے ہیں. شیخ محترم، میرا آج کا اگلا سوال، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کما کے کھلانا بھی ثواب ہے شیخ؟ جی ہاں، یہی تو ہمارے اس دین کی خصوصیات میں سے الحمدللہ کہ انسان کی ہر حرکت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے تو وہ بھی کار ثواب، یعنی وہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اولاد پر خرچ کرنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی رسول کو مخاطب کر کے، انکا لن تنفق نفقتا تبتغی بہ وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی اللقمۃ التی تدعی فی امراتی. فرماتے ہیں کہ تم جو بھی خرچہ کرتے ہو اور اس خرچے پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ جو لقمہ اپنے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے. شیخ منہ میں رکھنا؟ جی ہاں، منہ میں رکھنا سے مراد یہ ہے کہ آدمی اگر پیار محبت سے رکھتا ہے تو وہ بھی وہ اجر اور ثواب کا باعث ہے. اور جو چیز رکھ رہا ہے ظاہر بات ہے وہ کہیں سے کما کے لایا ہوگا تو اس پر جو ہے اس کا اجر ہے جو ہے. تو اولاد کے اوپر خرچ کرنا اور ان کی تربیت کے لیے جو تمام مشقت اور پریشانیاں ایک باپ یا ایک والدہ جو برداشت کرتی ہیں، اٹھاتی ہیں، اس کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے اس کے اوپر اجر اور ثواب کا باعث جو ہے. اسی لیے دین میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ ایک مرد کیا کما رہا ہے، کیونکہ اس چیز کا انسان کی زندگی میں بڑا اثر پڑتا ہے. اگر وہ حرام لا کر کے اور اپنی اولاد کی پرورش برداشت کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس سے پوچھا جائے گا. اور اس چیز سے اگر کسی کی پرورش ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پرورش ہے، وہ خراب پرورش ہوگی. اولاد پر یا بیوی بچوں کے اوپر جو خرچہ کیا جاتا ہے اگر وہ حرام مال سے ہے تو اس کے اندر گویا کہ وہ صحیح تربیت ان کے نہیں ہو پائے گی، اور ان کے مزاج میں، طبیعت میں اور اسلام سے دوری گویا کہ ایک طرح سے وہ بھر جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بہتر خرچہ وہ خرچہ ہے جو انسان اپنی اولاد کے اوپر کرے. اولاد شیخ مطلب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اگر آپ اپنے بچے کو حرام کھلاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی شیخ اگر
اس کے اثرات آگے چل کے آپ کے بڑھاپے میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں؟ جی یہ کبھی بھی انسان کی زندگی ممکن ہے، وہ جس وقت وہ زندگی میں بھی یعنی انسان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، نوجوانی میں بھی ہو سکتا ہے اس کا اظہار ہو جائے، بڑھاپے میں بھی اس کا ہو سکتا ہے اظہار ہو جائے، اور نہیں تو قیامت کے دن تو اسے اس کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ جی ہاں، بہت ہی صحیح بات ہے۔ اس سلسلے میں آدمی کو بہت زیادہ محتاط ہو کر کے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیخ محترم نے بتایا، اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کما کے لا کے کھلانا تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھنا بھی ثواب ہے۔ تو اب کے یہ موقع بالکل اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، آپ بیوی نے کھانا پکایا ہے صرف آپ اس کو اٹھا کے کھلا دیں، اس میں بھی ثواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بالکل شیخ کے ساتھ بیٹھنے کا ایسا لگ رہا ہے کہ ہر طریقے سے اوپر والا آپ کو ثواب اور نیکی دینے کے لیے تیار ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ انہیں سمجھنا، انہیں جاننا اور ان پر عمل کرنا۔ آئیے ناظرین، شیخ محترم سے اس سے پوچھتے ہیں ایک اور سوال۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ والدین اپنے بچوں کو کن ناموں سے پکاریں؟ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو بہت ہی عجیب لینگویج میں ڈانٹ ڈھپٹ کے پکارتے ہیں، جس سے بچے کافی مایوس سے نظر آتے ہیں۔ شیخ، اس معاملے میں بھی کیا کچھ رہنمائی ہمیں ملتی ہے اسلام کے اندر؟ بالکل، اسلام میں اولاً تو یہ ہے کہ کسی کو غلط القاب سے نہیں پکارنا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو کسی کے برے نام سے نہیں پکارنا یا کسی کو برا نام نہیں دینا ہے۔ والدین کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے شیخ نا، خاص کر کے جب مہمان آتے ہیں اور وہ پتہ نہیں بچوں کے اندر کچھ ایسی خاص بات ہوتی ہے، مہمان کے آنے کے بعد میں کچھ تھوڑی زیادہ مستی کر لیتا ہے بچہ گھر میں، اور گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں بدتمیز ہے بولنے لگتے ہیں۔ نہیں، اصل میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے وہ بچے جس عمر میں ہیں، کسی مہمان کی آمد سے انہیں خوشی ہو جاتی ہے جی، تو اور خوشی ہو جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا اپنے کے لیے آزادی محسوس کرتے ہیں کہ اب مہمان آئے گا تو مہمان کے سامنے والد صاحب تو ہمیں ڈانٹیں گے نہیں یا والدہ ہمیں ڈانٹیں گے نہیں، تو اس طرح سے یہ ان کی فطرت میں ہے، اس طریقے سے ایک آزادی محسوس کرتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں تو انہیں صحیح ڈھنگ سے بتلانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ہے۔ انہیں غلط نام اولاً تو دینا ہی نہیں چاہیے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو نام کچھ اور رکھا ہوتا ہے، پکارتے کچھ اور ہیں، یہ لڈن ہے تو یہ لڈو ہے، یہ گڈو ہے، ان ناموں کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ وہ نام پھر ان کے بڑے ہونے تک بھی رہ جاتا ہے وہ۔ ہاں، تو پھر وہ اس کے بہت سارے دوسرے جو ہے معاشرتی جو خرابیاں ہیں وہ بھی ہیں۔ ہاں، کہ اگر کسی نے آ کر کے پولیس انکوائری آئی پاسپورٹ کے لیے تو پوچھتا بھائی یہ کون ہے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ارے یہ اس کا نام تو یہ لڈن ہے، ہاں اس کا نام وہ نہیں، تو بہت سارے مشکلات بھی دنیاوی طور پر بھی لوگوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اسی لیے جس کا جو نام رہے اسی نام سے اس کو پکارنا چاہیے، تو ایک تو فائدہ ہی سے ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ کسی کو برے نام سے پکارنا جو ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے جو ہے، اور کسی کو اگر اس کے جیسے مثال بچہ چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹو جو ہے، ہاں تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ یہ ایک عیب جوئی ہو جاتی ہے کسی کے سامنے اس کی، اور یہ انسلٹ ہے اس کی، جو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی، جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ محترم، پھر سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے دعوت پر ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ہمارے ناظرین کو دین کے معاملے میں آپ نے اتنی پیاری پیاری اور اچھی باتیں بتائیں، اس سے میں تو بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے میں نے۔ اور ناظرین، اس وقت آپ لوگ ہمارے ساتھ ٹیلی ویژن پہ جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ نے بھی سنا دیکھا کہ شیخ محترم نے کتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں بچوں کے تعلق سے، ان کی تربیت کے تعلق سے۔ ناظرین، اپنے بچوں کو اچھے انداز سے ان سے بات کرنا، اسلام سکھاتا ہے کہ آپ کسی سے بھی اچھے انداز سے بات کیجئے، اور وہ تو آپ کے اپنے بچے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں سے اچھے سے بات کیجئے۔ اسی نوٹ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین